دیکھیے بات یہ ہے کہ مشکل فیصلے کا وقت اس گورنمنٹ کے پاس سے آلموسٹ نکل چکا ہے. آلموسٹ یہ کام ان کو کرنا تھا دسمبر سے پہلے. اب دسمبر اور مارچ میں 3 مہینے کا وقفہ ہے. جی اگر آج آپ عائشہ غوث پاشا کا بیان دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ورچوئل میٹنگ جاری ہے. بالکل. وہ تو اس کا مطلب بتانے کی کوشش بالکل یہی کہا ہے. جی نہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا ڈیڈ لاک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم مارچ سے پہلے کچھ کرا لیں گے. یہ وہ کہہ رہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اگر وہ کرا لیتی ہیں بہت اچھی بات ہے, ساری بات ختم ہو جائے گی اور یہ مسئلہ اپنی لوجیکل کنکلوژن میں پہنچ جائے گا. نہیں آپ اللہ تعالیٰ سمجھے آپ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا اب آگے چلے. اب اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک بات کو شاید اگنور کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی ہیں ان کا اسٹیک ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہے اور سب سے ریلیونٹ آدمی ہے وہ ہوتا ہے جو واشنگٹن کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے پاکستان میں. اور جب پاکستان میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو باقی آپ سمجھدار ہیں. جی ہم سمجھتے ہیں. جی شبر زیدی صاحب, آپ نے فرمایا جو آپ نے کہا ابھی جیسے ایک حکومت نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ 3 جو مین ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے وہ آؤٹ سورس ہوں گے. یہ گورنمنٹ جو اکنامک ایک ایمرجنسی والی سچویشن ہے, اکنامک ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی لیکن اکنامک ایمرجنسی والی سچویشن کو سمجھتی ہے. اگر آپ سیاست کو سمجھتے ہیں, آپ آئے تھے سیاست میں یعنی ایز اے ٹیکنوکریٹ, تو کوئی حکومت اٹھا کے نہیں دے دیتی اپنا ٹائم کسی اور کو اور کہے کہ جی آئیں آپ آ کے انٹرم گورنمنٹ کر لیں. ہمیں لگتا یہ جو میری سبمیشن یہ ہے کہ یہی حکومت سخت فیصلے کرے گی اور پھر یہ اپنا اکتوبر تک اپنے ٹائم کو گزارے گی. کوئی نہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور نہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی. ٹیکنوکریٹس کا کیا اتنی کوئی زبردست پرفارمنس تو نہیں رہی اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل جو ڈائمینشن ہے. اچھا سن لے بات. اچھا پھر آپ کو ایک بات پہلے کہہ رہا ہوں, نہ یہ پرفارمنس کا ایشو ہے نہ کمپیٹنس کا ایشو ہے, یہ ڈیسیژن کا افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. جی they will afford. تو یہ آپ اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور وہ کیا کرے گی اور طوفان لے آئیں گی یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ 1 اور 1 2 کو نہیں ملا پا رہے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ رہی ہے نہیں ملا رہے نا. آپ سن لیں میری بات. معذرت کے ساتھ میری بات سن لیں. جی میں سن رہی ہوں, سنائیے. میری بات سنیں. دیکھیں جب 2021 میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہے تو آپ میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں مان رہا تھا. ٹھیک ہے. میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہے. آج کیوں سب کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 1 اور 1 2 کو معیشت کے معاملات میں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو, ان کی یہاں صلاحیت نہیں ہے. میرا خیال دیکھ نہیں رہے ہیں. جی شبر زیدی صاحب جب آپ نے فرمایا تھا تو شاید کچھ ذرہ بھر مارجن آف ایرر تھا. اب تو ہے ہی نہیں اویلیبل, اس لیے اب تو ماننا پڑے گا, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مارجن آف ایرر نہیں, میری بات سنیں نا. مارجن آف ایرر تھا تو 1 سال میں کیا مارجن آف ایرر ہو گیا؟ نہیں اور تباہی آئی ہے اور گڑبڑ ہوئی ہے. نہیں تو مجھے بتائے نا کہ 1 سال پہلے اگر میں کہہ رہا تھا تو مجھے خواب آیا تھا کوئی؟ نہیں جی آپ نہیں پھر اس وقت آپ کے پرائم منسٹر نے بھی تو آپ کی بات نہیں مانی نا. بات یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں we want to cut a long story. پرائم منسٹر نے نہیں, سن لے میری بات. پرائم منسٹر نے میری بات نہیں مانی تو پرائم منسٹر صحیح تھا یا میں صحیح تھا؟ نہیں جی یہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو. آپ ضرور بالکل صحیح تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی, یہی حکومت فیصلے کرے گی جو سخت ہونے ہیں, کیونکہ یہ حکومت اٹھا کے کوئی اپنی حکومت تو نہیں دے دے گی کہ آئیں جی آپ انٹرم گورنمنٹ بنائیں. اور مجھے ایک بات بتائے نا, آپ یہ بتائیں نصیب زیرہ صاحب, کون سی حکومت ہے سر؟ یہ کس بات کی حکومت ہے؟ چلے جی وہ تو پھر آپ کے پاس اکنامک رائٹ نہیں ہے. جی وہ تو کون سی حکومت ہے تو نا حکومت جی. اب ہمیں پسند نہ آئے تو حکومت تو ہے نا جی سر. اٹ از اے گورنمنٹ. مطلب کیسے نہیں مطلب کون سی
گورنمنٹ پسند کی بات نہیں ہے، پسند کی بات نہیں ہے. جی جی آپ اگر آپ مستقل یہ کہتے رہیں کہ جی میں تو نہیں چاہتا آئی ایم ایف کرا رہا ہے، میں تو نہیں چاہتا آئی ایم ایف کرا رہا ہے، 2 ایکسچینج ریٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. جی جی یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. سر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اور اس حکومت کرنا پڑے گا. اور ابھی بہت ایک ویکنیس ہے اکنامک، اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں. اور آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شبر زیدی صاحب اتنی تفصیل میں بات کی، اور آپ نے اپنا پوائنٹ بڑی اسٹرانگلی اس کو آرگیو کیا. میرا خیال ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. ضرورت جو ہے اس وقت حالات کو صحیح سمت لے جانے کی، نو میٹر واٹ دا کاسٹ. لیکن ہم بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہی حکومت مشکل فیصلے لے گی. یہ حکومت اپنی اٹھا کے کسی اور کو نہیں دے گی، نہ ٹیکنوکریٹک کو، نہ کوئی انٹرم گورنمنٹ کو. ناظرین ہماری طرف سے آج اتنا ہی. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.